اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمائلہ طالب۔ جماعت سوم میں مضمون اردو ہے آپ کا۔ اردو کی کتاب میں آپ آج پڑھیں گے سبق نظم پانی۔ نظم پانی ہم پڑھیں گے اور اس میں پانی کی افادیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ عنوان ہے اس کا بلند خوانی، یعنی کہ اس کی ریڈنگ کریں گے، بلند خوانی کریں گے اور ہم اس کو آپ کو سمجھائیں گے۔ بول رہی ہوں نا، اللہ کی اس دنیا میں پانی بہت ضروری ہے۔ نظم پانی ہے یہ جو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں بتایا کیا جا رہا ہے، اللہ کی اس دنیا میں پانی بہت ضروری ہے۔ بن پانی کے یوں سمجھو ہر ایک شے ادھوری ہے، یعنی کہ اس نظم میں بتایا جا رہا ہے اللہ کی اس پوری دنیا میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ پانی ہے، اور بنا پانی کے یعنی کہ پانی کے بغیر جو ہماری زندگی ہے وہ ادھوری ہے۔ پانی اللہ کی رحمت ہے، پانی اللہ کی رحمت ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں پانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، ہمارے لیے نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ دوسرا ہے اس کا خشک زمین کے سینے پر پانی لائے ہریالی۔ خشک زمین کے سینے پر پانی لائے ہریالی، پانی فصلوں کی ہے جان، پانی سے ہے خوشحالی۔ یعنی کہ خشک زمین جو ہوتی ہے جب اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو اس پانی کی وجہ سے اس زمین پہ، خشک زمین پہ ہریالی آ جاتی ہے۔ پانی فصلوں کی جان ہے اور پانی سے ہی خوشحالی آتی ہے، ہر جگہ زندگی رواں دواں ہوتی ہے، بھلے وہ کھیت ہو یا ہم انسان ہو۔ پانی اللہ کی رحمت ہے، پانی اللہ کی رحمت ہے، یعنی کہ بار بار اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پانی کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے۔ آؤ مل کر عہد کریں کبھی نہ پانی ضائع ہو۔ آؤ مل کر عہد کریں کبھی نہ پانی ضائع ہو، زندہ رہنے کی خاطر وافر یہ سرمایہ ہو۔ پانی اللہ کی رحمت ہے، پانی اللہ کی رحمت ہے۔ اس میں ایک اور عہد کیا جا رہا ہے، وعدہ کیا جا رہا ہے آپس میں مل کر کہ آؤ مل کر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی پانی کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ ہم سب کو زندہ رہنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے اور یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اور یہ بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی عطا کیا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، دیکھیں ہم دنیا میں کسی بھی چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن پانی ایسی چیز ہے کہ اگر ہمیں پانی نہ ملے تو زندہ رہنا کسی کے لیے بھی، انسان کے لیے، جانوروں کے لیے، کھیتوں کے لیے، پودوں کے لیے پانی بہت لازمی چیز ہے۔ تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آؤ مل کر ہم عہد کرتے ہیں اب سے کہ کبھی بھی پانی کو ضائع نہیں کریں گے، کبھی بھی کسی بھی موقع پر ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ ہم نے پانی بہت سارا بھرا اس کو ضائع کر دیا، پھینک دیا۔ ہم قدر کریں گے، ان لوگوں کے بارے میں سوچیں گے جن کو پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، ان کے پاس پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ یہ نظم سیمی لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں آپ کے پاس، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ سیمی نام ہے جن کا، جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے بچوں کے لیے۔ تو اس پوری نظم میں آپ کو بیٹا پانی کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، یہی بتایا جا رہا ہے کہ پانی ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، کس قدر نعمت ہے کتنی بڑی، کہ اگر ہم پانی ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہماری زندگی ادھوری رہ جائے۔ خشک زمین جو ہے وہ، اس میں ہریالی جو آتی ہے کس کی بدولت آتی ہے؟ پانی فصلوں میں جو جان آتی ہے وہ کس کی وجہ سے آتی ہے؟ جو ہریالی آتی ہے، سبزہ لہلہاتا ہے، فصل پکتی ہے، یہ تمام پانی ہی کی بدولت ہے۔ اگر پودوں کو، فصلوں کو پانی نہ ملے تو وہ سوکھ جائیں اور وہ ہری بھری ہو کر اتنی خوشحال نہ ہو سکیں۔ پانی زمین پر کبھی بھی اتنی رونق نہ آ سکے، نہ یہ فصلیں پکیں، نہ پھول اگیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہو سکتی۔ پانی ہمارے لیے، ہم انسان بھی استعمال کرتے ہیں، ہمارے پینے کے استعمال آتا ہے، نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں ہم پانی استعمال کرتے ہیں اور پانی کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ تو اس پوری نظم میں
پانی کی ہی افادیت کے بارے میں بار بار ذکر کیا جا رہا ہے۔ شاعرہ سیمی نے ہمیں پانی کی افادیت کے بارے میں بتایا ہے اور سب بچوں سے عہد لیا ہے کہ آپ لوگ عہد کریں کہ کبھی بھی پانی کو ضائع نہیں کریں گے۔ بہت سے بچے ہیں جو آپ بچے تو سب بہت اچھے ہیں، لیکن بہت سے بچے ایسے ہیں جو پانی کو ضائع کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ بچے نل کھولتے ہیں، ہاتھ دھونے کھڑے ہو رہے ہیں، اس وقت پانی ضائع ہوتا رہتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پانی نل کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں پانی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے پانی کا خیال سے خرچ کرنا چاہیے، بہت زیادہ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی جو ہم نے نظم پڑھی پانی، اب یہ اس کے الفاظ معنی ہیں، جو الفاظ معنی ہم اس میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ آپ نے کس طرح اس میں کیا چیز پڑھا ہے۔ یہ دیکھیے الفاظ ہے بن پانی، جو اس میں لکھا ہوا ہے بن پانی کے ہماری زندگی ادھوری ہے، پانی کے بغیر۔ بن پانی کا مطلب پانی کے بغیر۔ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا محاورہ بھی، بن پانی کے مچھلی، یعنی کہ پانی کے بغیر۔ رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم اور مہربانی کو رحمت کہا جاتا ہے۔ خوشحالی یعنی کہ ترقی، خوشحالی آنا، ترقی آنا، پانی سے خوشحالی، کھیتوں میں خوشحالی آتی ہے، ترقی ملتی ہے۔ وافر، وافر کا مطلب ہے بہت زیادہ تعداد میں۔ ادھوری، یہ الفاظ ہے ادھوری، ادھوری کا مطلب ہوتا ہے نامکمل۔ ہریالی، ہریالی یعنی کہ سبزہ۔ عہد، عہد کا مطلب ہے وعدہ۔ سرمایہ، خزانہ یا دولت، ٹھیک ہے، یہ اس کے الفاظ معنی ہیں۔ نظم پانی کے پیج نمبر 49 پر ہیں۔ الفاظ بن پانی، پانی کے بغیر، رحمت، کرم، مہربانی، خوشحالی، ترقی، وافر، بہت زیادہ، ادھوری، نامکمل، ہریالی، سبزہ، عہد، وعدہ، سرمایہ، خزانہ یا دولت۔ ادبیات میں یہ سوال ہیں جو ہم آپ کو کاپی میں کروائیں گے، یہ ابھی آپ نہیں کریں گے، ابھی آپ صرف پانی نظم کی بلند خوانی کریں گے، اچھے سے اس کو سمجھیں گے، اور پھر یہ سوالات ہم بعد میں اس کو اردو ادب کی کاپی میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ لکھے ہوئے الفاظ کے جملے ہیں جو آپ کو اپنی کاپی میں بنانا ہوگے، لیکن ابھی نہیں، ابھی صرف آپ سمجھ لیں کہ اس میں کیا کیا الفاظ ہیں۔ جب آپ کو ہوم ورک جائے گا آپ جب یہ کام کریں گے۔ ادھوری، خوشحالی، ضائع، رحمت، دنیا، ٹھیک ہے، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ لیکن آج آپ نے صرف یہی کرنا ہے کہ ویڈیو دیکھنا ہے، جو مس نے پانی کی نظم پڑھی ہے اسے سمجھنا ہے، اس کے الفاظ معنی جو آپ کو سمجھایا گئے ہیں وہ دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اور نظم پانی کو بہت اچھے سے آپ نے اس کی بلند خوانی کرنی ہے۔ تمام لفظ اس کے تمام جتنے بھی دیے گئے ہیں، 1 2 3 4 الفاظ کا ایک اسٹینزا بنا دیا گیا ہے پورا، جو اس کو پڑھنا ہے۔ آپ پڑھیں گے اس کو، ایک بند ہے 4 اس کا، تو یہ آپ پڑھیں گے، بند ہو جائے گا، ایک بند ہے یہ پڑھیں گے، پھر یہ پڑھیں گے شعر، پھر یہ دوسرا بند پڑھیں گے، اس کو 4 لائنوں کا جو شعر ہوتا ہے اس کو ایک بند کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 لائنوں کا شعر ہے اور جو 4 لائنوں کا ہوتا ہے وہ ایک بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بند پڑھیں گے، پھر آپ یہ شعر پڑھا کے پڑھیں گے، پھر یہ بند، اس طرح یہ 3 بند ہیں، اور جس کو آپ پڑھیں گے اور اس کو یاد کریں گے، اور کوشش کریں بیٹا کہ یہ پوری نظم کو آپ زبانی یاد کریں، ٹھیک ہے۔ پانی کی افادیت کے بارے میں اسے پڑھیں بہت اچھے سے اور اس کو زبانی یاد کریں۔ پیج نمبر 48 پر یہ آپ کی نظم لکھی ہوئی ہے اردو کی کتاب میں، اس کو بہت اچھے سے آپ اس کی بلند خوانی کیجئے اور اس کو یاد کیجئے۔ اس میں جو جو مشکل الفاظ لکھیں آپ اسے انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ خط کشید کیجئے، اس کا مطلب ہے انڈر لائن کیجئے۔ آپ اپنی مس کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔